الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه الصلاة والسلام: هل من ناصر ينصرني؟ صلوات محمد علیہ. عزیزان محترم اور عزاداران سید الشہداء، یہ عزاداری اللہ کی طرف سے ہم سب کے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور ایک ایسا موقع ہے جس کے ذریعے سے ہم حسین کے سائے میں جا سکتے ہیں. یہ عزاداری صرف چند آنسو بہانے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسین ابن علی علیہ السلام سے جڑ کر شعور حسینی حاصل کرنے کا میدان ہے. یہ عزاداری حسین ابن علی کی معرفت حاصل کرنے کا مکتب ہے. یہ عزاداری عزادار کو پاک کرتی ہے. یہ عزاداری عزادار کو نورانی بنا دیتی ہے. یہ عزاداری گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے اور مقام انسانی کے ارتقاء کا ذریعہ بھی ہے. یہ عزاداری فکر انسانی کو حیوانیت سے نکال کر فرشتوں سے برتر بنانے کا ذریعہ ہے. یہ عزاداری جرأتیں اور مقاومت، استقامت اور شعور دینے کا ذریعہ ہے. یہ عزاداری کسی بھی مردہ قوم کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے. یہ عزاداری چلتی پھرتی لاشوں کے اندر روح اور حیات ڈال کر انہیں اپنے زمانے کے یزیدوں کے سامنے حسینی سپاہی بنانے کا ذریعہ ہے. جب ایک انسان گھر سے نکل کر عزاداری کی مجلس میں آتا ہے تو یہ عہد کر کے نکلتا ہے کہ میں حسین کا سپاہی بنوں گا. یہ عہد کر کے نکلتا ہے کہ میں حبیب ابن مظاہر کی راہ پر چلوں گا. یہ عہد کر کے نکلتا ہے کہ اس راہ میں جان دینی پڑے تو میں دوں گا. یہ عہد کر کے نکلتا ہے کہ اس راہ میں جیل جانا پڑ جائے تو میں حاضر ہوں. یہ عہد کر کے نکلتا ہے کہ حسین کی راہ میں سر کٹانا پڑے تو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سر کٹانے کے لیے تیار ہوں. جو انسان اتنا بلند ہو جاتا ہو اس عزاداری کی وجہ سے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے یہ عزاداری کتنی بابرکت عبادت ہے اور کتنا بڑا موقع ہے انسانوں کو جہالتوں سے نکالنے کا، انسانوں کو اندھیروں سے نکالنے کا اور نورانی انسان بنا کر اس کے اندر حسین کی نورانیت پیدا کرنے کا.
یہ عزاداری جہالت کے بڑھانے کا ذریعہ کبھی بھی نہیں ہے. یہ عزاداری لوگوں کو احمق بنانے کا ذریعہ کبھی بھی نہیں ہے. یہ عزاداری احمقوں کو عاقل بنانے کا ذریعہ ہے. یہ عزاداری ان پڑھوں کو عالم بنانے کا ذریعہ ہے. یہ عزاداری ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو زینب کبریٰ کی راہ پر کھڑا کر کے زینبی استقامت، زینبی شجاعت اور زینب کے لب و لہجے میں یزید وقت کو للکارنے کا ذریعہ ہے. یہ عزاداری کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عزاداری عبادت ہے. عبادت بھی کیسی؟ ایسی عبادت. اگرچہ جب آپ فقہی طور پر فتویٰ پوچھتے ہیں تو فقہاء اور خود ائمہ اہل البیت کہتے ہیں کہ عزاداری ثواب کا کام ہے، عزاداری مستحب ہے، عزاداری کرو تو تمہیں یہ فائدے ملیں گے. لیکن کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ فرض ہے، کسی نے بھی نہیں کہا. لیکن دوسری طرف عجیب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھی، اگر آپ نے روزہ رکھا، اگر آپ نے حج کیا، اگر آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا، اگر آپ نے تولا اور تبرع کا فریضہ انجام دیا، اگر آپ نے اللہ کے ان فروعات دین پر عمل کیا، تو یہ یاد رکھیے ان تمام اعمال کی قبولیت کا جو معیار ہے وہ ولایت علی ہے. اور جس کے اندر ولایت علی ہو وہ عزاداری کے بغیر جی نہیں سکتا. اس لیے یہ عزاداری ان فرائض اور واجبات کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے. لہذا وہ نماز قبول نہیں ہے. ذکر حسین چاہیے اچھا جواب دے دارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یاد رکھیے علی حق اور باطل کے درمیان اس سرخ لکیر کا نام ہے کہ ادھر حق ہے ادھر باطل ہے. جو لوگ تماشائی ہوتے ہیں نہ حق کے ساتھ اور نہ باطل کے ساتھ، وہ نہ مسلمان ہیں نہ کافر بلکہ منافق ہیں. اس لیے آپ کو یا حسین کے لشکر میں کھڑا ہونا پڑے گا یا یزید کے لشکر میں. اور عزاداری سید الشہداء حسین کے لشکر میں انسانوں کی بھرتی کا ذریعہ ہے. جو حسین کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ آغاز عزاداری سے کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عزاداری تولا اور تبرع کی عملی شکل ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کی توجہ چاہیے. عزاداری تولا اور تبرع کی عملی شکل ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں حسین کو مانتا ہوں تو یہ تولا ہے. جب آپ کہتے ہیں میں یزید کو نہیں مانتا تو یہ تبرع ہے. اس لیے عزاداری کے بغیر علی کا موالی زندہ نہیں رہ سکتا. عزاداری اس کی روح کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے. اب یہ عزاداری کا خود ہدف ہے، خود مقصد ہے یا مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے؟ غور کیجئے گا. آپ یہاں پر آئے ہیں، یہاں سے آپ چلے گئے، جلوس ہو گیا، مجلس ہو گئی، رونا ہو گیا، عزاداری ہو گئی، ماتم ہو گیا، اس کے بعد آپ گھر چلے گئے. اگر آپ کے اندر عزائے حسین کی نورانیت زندہ نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عزاداری ناقص ہے. آپ کی عزاداری ناقص ہے. کیوں ناقص ہے؟ آپ اگر کسی عطر فروش کی دکان میں چلے جائیں، 10 منٹ بیٹھ جائیں، 10 منٹ، اور ان 10 منٹ میں آپ خود عطر نہ لگائیں،
نکل آئے. کوئی رستے میں آپ کو ملے تو آپ کے قریب سے گزرتے ہوئے فوراً کہے گا کہ آپ سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے. آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ جبکہ آپ نے خوشبو لگائی نہیں ہے. کیا کیا تھا آپ نے؟ آپ صرف عطر فروش کی دکان میں 10 منٹ بیٹھ گئے تھے. لیکن اگر آپ اٹھے کسی چرسی کے ساتھ خدا نخواستہ بیٹھ جائیں, کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھ جائیں اور وہ آپ کی موجودگی میں چرس پیے, سگریٹ پیے, آپ خود نہ پیئیں اور خدا نہ کرے آپ پیئیں, 10 منٹ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں, وہاں سے اٹھیں, جیسے ہی رستے میں چلیں گے آپ, کوئی آپ کے قریب سے گزرے گا فوراً کہے گا آپ نے بھی پینا شروع کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ 10 منٹ وہاں عطر فروش کے ساتھ بیٹھے, اس کا اثر لے کر آئے, یہاں چرسی کے ساتھ بیٹھے, اس کا اثر لے کر آئے. حسین ابن علی اس کائنات کی تمام تر خوشبو کے مرکز کا نام ہے, اور عزاداری سید الشہداء اس ان تمام خوشبو میں سب سے بلند اور سب سے مؤثر خوشبو ہے. جو حسین کی مجلس میں آتا ہے وہ معطر ہو کر, خوشبودار ہو کر نکلتا ہے. اگر اس سے خوشبو حسین نہ آئے تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ کمی کہاں پر ہے. اس لیے عزاداری سید الشہداء میں آنے کی شرائط ہے, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. آپ پر آفرین ہے اس شدید ترین گرمی میں, یوں آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں, کس خوشی میں یا کس غم میں؟ حسین ابن علی کو خوش کرنے کے لیے, زینب کبریٰ کو راضی کرنے کے لیے, غم حسین میں شریک ہونے کے لیے, غم زینبی میں شریک ہونے کے لیے. تو یہ جو آپ کا حوصلہ ہے, یہ جو آپ کی ہمت ہے, یہ جو آپ کا صبر ہے, یہ جو آپ کی استقامت ہے, یہ اسی عشق اور مودت علی اور آل علی کی وجہ سے ہے, اسی کی وجہ سے. لہذا اس مودت, اس عشق, اس محبت اور اس ولایت علی کو اپنے اندر زندہ رکھیے. جہاں پر ابھی آپ ہیں اس سے ذرا مزید اوپر آئیے, مزید اوپر. وہ کیسے؟ آپ سوچنا اس طرح سے شروع کر دیں جس طرح علی سوچتے تھے, آپ کرنا اس طرح شروع کر دیں جس طرح حسین کرتے تھے. حسین کائنات میں دوسرا کوئی نہیں, علی اس عالم میں دوسرا کوئی نہیں ہے, نہ کوئی علی بن سکتا ہے نہ کوئی حسین بن سکتا ہے. لیکن علی کے رستے پر سب چل سکتے ہیں, حسین کے رستے پر سب چل سکتے ہیں. زینب کبریٰ کے رستے پر بھی تمام ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں چل سکتی ہیں, چل سکتی ہیں. زینب کبریٰ کا پیغام حجاب ہے, حجاب. زینب کبریٰ کا پیغام خواتین کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہے. زینب کبریٰ کا پیغام خواتین کی بہترین تربیت ہے, بہترین تربیت, جس کے ذریعے سے وہ خواتین اپنے پاکیزہ کوکھ میں پاکیزہ بچوں کی تربیت کریں, اور جب وہ بچے پیدا ہوں تو وہ بچے حسین کا سپاہی بن کر آئیں. یہ پاکیزہ ترین خواتین کی ذمہ داری اور ان کا فریضہ. مردوں کا فریضہ کیا ہے؟ حلال کی روزی کمانا, حرام سے بچنا, علی کے رستے پر چلنا. علی کبھی بھی حرام کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے روادار نہیں ہے. میں نے ایک جگہ روایت پڑھی امیر المومنین کی, فرمایا کہ اگر کسی جگہ ایک قطرہ شراب اور نجاست کا گر جائے اور اس جگہ سے ایک گندم کا خوشہ اگے اور بڑھے, اور وہ گندم کوئی جانور کھا لے, گائے, بھینس, بکری, اور اس کے بعد اس جانور کا گوشت علی نہیں کھا سکتا, علی نہیں کھا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ علی اتنا بلند ہے, اتنا عظیم ہے, اتنا پاک ہے کہ جہاں پر شائبہ بھی ہو وہاں پر علی نظر نہیں آتے. جو علی کا سپاہی ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟
وہ مالک اشتر کی طرح سے ہوتا ہے، وہ عمار یاسر کی طرح سے ہوتا ہے، وہ میثم تمار کی طرح سے ہوتا ہے، وہ ابو ذر غفاری کی طرح سے ہوتا ہے، وہ سلمان محمدی کی طرح سے ہوتا ہے۔ جہاں علی کے قدم ہو وہیں پر ان کی پیشانی ہو، یہ علی کی ولایت پر چلنے کا نتیجہ اور یہی نجات کا ذریعہ۔ علی آج بھی ہمارے درمیان ہے، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہماری گفتگو وہ سماعت فرما رہے ہیں، ہمارا سلام وہ سنتے ہیں اور سن کر جواب بھی دیتے ہیں۔ جو علی اس مقام پر ہو کہ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہو کہ بندوں اور اللہ کے درمیان میں فیض کا ذریعہ علی اور آل علی بنے، اس علی اور ان کے بچوں کی راہ پر ایمان کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان عزاداریوں کے ذریعے سے حسینیت کو معاشرے کے اندر زندہ کرنا، یہ علی کا مطالبہ بھی ہے اور حسین کا تقاضا بھی ہے، حسین کا تقاضا بھی ہے۔ سب مل کر ذرا اونچی آواز سے سلام دیجیے بر محمد و آل محمد۔ اتنا مجھے پیر علی جی پیر نہیں کوئی، مجھے پیر علی جی پیر نہیں کوئی، میں مار یزید تو دھرتے دستار تمام نبیاں دی، وہ ہیٹھاں دی علی دے سرتے، وہ مر وجڑا ہے جو پناہ دی، اتبار نہیں کوئی عمرتے کہ مجھے خلد بری انتراج کرے تھے، آج ہو کہ حیدر دے لڑتے۔ نعرہ ذرا اونچی آواز سے، آپ کی سب کے دلوں میں حاجات ہوں گی، ان تمام حاجات کی قبولیت کے لیے جب آپ سب مل کر وعجل فرجہم کے ساتھ اونچی آواز سے صلوات بھیجیں گے تو یقیناً آپ سب کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد علی۔ عزیزان محترم، میں مختصر گفتگو کروں گا لیکن دوسرا حصہ یہ بڑا اہم ہے۔ آپ ہمیشہ عزاداری کرتے ہیں، عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسی عزاداری نے دین کو زندہ رکھا ہے، اسی عزاداری نے نماز کو زندہ رکھا ہے، اسی عزاداری نے روزے کو زندہ رکھا ہے، اسی عزاداری نے حج کو زندہ رکھا ہے، اسی عزاداری نے تولا اور تورا کو زندہ رکھا ہے۔ اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو حج ہوتا لیکن یزید کے سائے میں، حج ہوتی وہ نمازیں ہوتی لیکن یزید کی امامت میں، اس لیے اللہ نے یزید کی امامت پر کانٹا لگا دیا اور اس عزاداری نے حسین کی امامت کو زندہ کر دیا، اور تا قیام قیامت جب کبھی کوئی مسلمان نماز پڑھے گا وہ احسان مند ہوگا حسین ابن علی کا، جس کی شہادت کی وجہ سے نماز زندہ ہوئی۔ یہ ان کا احسان ہے اس عالم پر، اس کائنات پر، یہ احسان ہے، وہی حسین۔ عزیزان گرامی، ذرا غور سے سنیے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے، میں دو نقطے پر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک ندا دی، کیا فرمایا؟ حل من ناصر ینصرنی۔ کیوں یہ ندا دی؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے تو میں عرض کروں گا، توجہ اگر ہو۔ کیوں ندا دی حسین ابن علی نے حل من ناصر کی؟ سوال ہے یا نہیں؟ جبکہ ایک رات پہلے شب عاشور اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد حجت ان سے تمام کر دی، بیعت ان سے اٹھا لی اور فرمایا جاؤ اپنے گھروں کو زندگی گزارو، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے کہ یزید ابن معاویہ کو صرف میری جان چاہیے، تمہاری نہیں، لہذا تم اپنی جان نہ دو، میں نے تم سے بیعت اٹھا لی، تم لوگ چلے جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تم جنتی ہو، کیونکہ تم نے میرے ہاتھ بیعت کی اور جان کی قیمت پر بیعت کی، اس لیے تم جنتی ہو، جنت جاؤ۔ اللہ تم سے قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، اس لیے کہ تم نے ساتھ دیا، میں تمہیں خود اجازت دے رہا ہوں کہ جاؤ۔ لیکن حسین کے ساتھیوں نے کیا کہا کہ یا ابن رسول اللہ، اگر اللہ ہمیں ایک نہیں 1000 بار یہ جان دے اور ہم ہر بار اپنا سر کٹائیں، ہمارے جسم جلا دیے جائیں، راکھ فضا میں اڑا دی جائے، دوبارہ ہمیں زندگی ملے، دوبارہ ہم کاٹ دیے جائیں، دوبارہ جلا دیے جائیں، دوبارہ راکھ فضا میں اڑ جائے، 1000 بار ایسا ہو، تب بھی اے زہرا کے پیارے، ہم ایک لمحے کے لیے آپ کو چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ حسین ابن علی نے آزما لیا سب کو، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر یاد رکھو کل اس وقت تم میرے جد کی بارگاہ میں جنت میں ہوگے۔ اس لیے کہ آج اور کل کے درمیان، یعنی اس دنیا اور جنت کے درمیان صرف آج رات کا فاصلہ، یہ آپ سب نے سنا ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مدد کی ضرورت تھی تو پھر آپ نے اپنے ان ساتھیوں سے یہ کیوں کہا کہ جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف عصر عاشور، جب آپ کے سارے 72 ساتھی شہید ہو گئے، لاشیں بکھری پڑی ہیں، ایسی کیفیت میں جب حسین اکیلے رہ گئے، چاروں طرف دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ حسین اکیلا ہے۔ تو سوال بنتا ہے نا کہ مولا حسین، کل رات تو آپ نے سب کو کہا تھا کہ تم جاؤ، مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤ مجھے مدد کی ضرورت ہے، جب وہ ساتھی بھی شہید ہو گئے، ہے یا نہیں یہ سوال؟ بولیے ہے یا نہیں یہ سوال؟ اب ذرا غور سے سنیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جب تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے ابراہیم لوگوں کو آواز دیجئے، لوگ آئیں بیت اللہ کے گرد طواف کریں اور اللہ کی عبودیت اور بندگی کا فریضہ بجا لائیں۔ حضرت ابراہیم نے پلٹ کر اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، تو مجھے کہہ تو رہا ہے، لیکن اس وادی میں جس کو ہم مکہ کی وادی کہتے ہیں، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی انسان ہے، میرے ارد گرد صرف میرے بیوی بچے ہیں، تو میں کس کو بلاؤں، کس کو ندا دوں، کس کو آواز دوں؟ جواب آیا، اے ابراہیم علیک بالاذان وعلی الابلاغ، تمہارا کام اذان دینا اور بلانا ہے اور میرا کام تمہاری آواز لوگوں تک پہنچانا ہے، پہنچانا میرا کام۔ تا قیام قیامت جتنے بھی مسلمان اس زمین پر آئیں گے، ان سب تک تمہاری اس ندا کو میں پہنچاؤں گا، تم بس ندا دو۔ حسین ابن علی وارث ابراہیم ہے، وارث ابراہیم۔ وارث ابراہیم کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابراہیم کی دولت کے وارث ہیں، ان کی جائیداد کے وارث ہیں، ان کے مال مویشیوں کے وارث ہیں، ان کے گھر بار اور پیسوں کے وارث ہیں، نہیں، ان کے علم کے وارث، ان کی شجاعتوں کے وارث، ان کے افکار اور دعوت کے وارث، ان کے پیغام کے وارث، اور صرف وارث نہیں محافظ بھی ہیں۔ اس لیے حسین ابن علی کربلا کے میدان میں جب کوئی نہیں ہے، آواز دے رہے ہیں حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ تو یہ آواز صرف سامنے والے لشکر کے لیے نہیں ہے، تا قیام قیامت آنے والے ہر انسان، ہر معاشرے کے لیے ہے۔ جس معاشرے کے اندر پاک باز لوگ موجود ہوں گے، وہ جمع ہوں گے، عزاداری کریں گے، اور اس عزاداری میں اس حل من ناصر کے جواب
میں لبیک یا حسین کہہ کر بتائیں گے کہ مولا اگر 61 ہجری ہم نہیں تھے تو آج ہم ہیں. آج ہر یزید کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین. یہ آپ کی آواز آپ کے اجتماع کے بالکل مطابق نہیں ہے. اگر آپ لبیک کہتے ہیں یا نہ کہیں گے نہیں ہم نے لبیک نہیں کہنا, ہمیں جان عزیز ہے, پیسہ عزیز ہے, گھر عزیز ہے, ہم نے لبیک کہہ کر اپنے گلے میں توقی پہننا اور بیعت نہیں کرنی. یا آپ کہیں ہم حسین کے غلام ہیں اور ہماری ہر چیز حسین پر قربان ہے. اور اگر ایسا ہے تو مرد زن سب مل کر بلند آواز سے کہیں لبیک یا حسین. یہ جو لبیک ہے یہ اس ندائے حل من کا جواب ہے. تو آج ہم کیسے اس ندا پر لبیک کہہ سکتے ہیں جہاں جہاں کربلائے آباد ہے, جہاں جہاں یزید کھڑے ہیں, جہاں جہاں بے گناہوں کا خون بہ رہا ہے, جہاں جہاں عورتوں کو قیدی بنایا جا رہا ہے, جہاں جہاں بچوں کو مارا جا رہا ہے, وہاں وہاں کربلا کی اس ندا پر لبیک کہہ کر ہم یہ دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں اور حسین والے ہر ظلم کے دشمن ہیں اور ہر مظلوم کے حامی ہیں. آج اس لیے آپ دیکھیں جنہوں نے حسین کو مانا وہ کہاں پر ہے اور جنہوں نے حسین کا انکار کیا وہ کہاں پر ہے. آپ کوئی بھی مسلمان نہیں, چاہے اس کا فرقہ کوئی بھی, آپ کو کوئی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ مجھے حسین سے محبت نہیں ہے. کوئی نہیں ملے, مجبوری ہے. حسین سے محبت نہ ہو تو اس کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. اس لیے اسلام ثابت کرنے کے لیے مجبوری ہے کہ حسین کی محبت کا دم بھرا جائے. لیکن دم بھرنا کیا کافی ہے؟ آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ 60,000 بے گناہ لوگ مارے گئے اور پھول سے بچے, ایک دن کا بچہ, 2 دن کے بچے, 3 دن کے بچے, 6 ماہ کے بچے, کتنی تعداد میں 25,000 بچے, 25,000 ایسے مسل دیے گئے جیسے پھول مسل دیے جاتے ہیں. کون بول رہا ہے؟ جس کی رگوں میں حسین کا خون ہے. توجہ توجہ, کون آواز اٹھا رہا ہے؟ جس کی فکر حسینی ہے. کون اسرائیل اور صہیونیت کے مقابلے میں پوری قوت سے کھڑا ہے؟ یمن کا حسینی, لبنان کا حسینی, فلسطین کا حسینی, عراق کا حسینی, شام کا حسینی. باقی سارے مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم بھی حسین کو مانتے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ کہاں پر ہے؟ یہ جو فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں یہ شیعہ تو نہیں ہے, یہ شیعہ نہیں ہے, لیکن جو حسینی ہے وہ صرف شیعہ مظلوم کا حامی نہیں ہے بلکہ وہ ہر مظلوم کا حامی ہے. اس لیے کہ حسین شیعہ اور سنی کے دائرے سے اوپر ہے. حسین صرف شیعوں کے نہیں ہے, حسین مسلمانوں کے, حسین حلال زادوں کے ہیں, حسین بہادروں کے امام ہے, حسین شجاعوں کے امام ہے, حسین جرأت مندوں کے امام ہے, حسین حق پرستوں کے امام ہے, حسین مظلوموں کے امام ہے. جہاں مظلومیت ہوگی حسین کی حلم ناصر کی آواز گونجے گی اور اس آواز پر لبیک کون کہے گا؟ جس کی رگوں میں حسین کا خون ہوگا, جس کی روح ہے حسینی ہوگی, جس کی فکر حسینی ہوگی, جس کا دل قلب حسینی ہوگا.
جس کے دل میں حسین کا گھر ہوگا. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. نہیں، آپ کی صلوات کی آواز آپ کے اجتماع کے مطابق نہیں ہے. ذرا اونچی آواز سے پوری قوت کے ساتھ سب مل کر دنیا کو بتائیں کہ ہم حسینی ہیں. اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، میں زیادہ نہیں چاہتا آپ کا ٹائم لوں، صرف یہ یاد رکھیے کہ حسین کی حلم ناصر کی صدا اس وقت بھی اس کائنات میں گونج رہی ہے. سننے کے لیے کان چاہیے جس پہ پردہ نہ ہو، دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے جس پر پردہ نہ ہو. ہمارے مجتہدین، ہمارے فقہاء، ہمارے مراجع تقلید، ہمارے رہبر وہ شخصیات ہیں جن کے نہ کانوں پہ پردہ ہے نہ آنکھوں پر. اس لیے اس صدائے حلم پر لبیک کہتے ہوئے اس وقت اگر عراق سے آواز اٹھتی ہے تو سید سیستانی علی کے بیٹے کی اٹھتی ہے. تہران سے آواز اٹھتی ہے تو فاطمہ کے لال علی خامنائی کی آواز اٹھتی ہے. اگر بیروت سے آواز اٹھتی ہے تو فاطمہ کے فرزند حسن نصر اللہ کی آواز اٹھتی ہے. یمن سے آواز اٹھتی ہے تو فاطمہ کے ایک اور بیٹے حوثی عبد المالک حسینی الحوثی کی آواز اٹھتی ہے. یہ سب کون ہے؟ زہرا کے فرزند اور علی کے دلبند. دنیا میں اس وقت بھی شیاطین کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ آل رسول کے ماننے والے اور رسول کے گھر کے افراد. علی کی ولایت کو ماننے والے کھڑے ہیں، علی کی ولایت پر ایمان رکھنے والے کھڑے ہیں. اس لیے ان کی صرف زبان پر لبیک نہیں ہے بلکہ وہ عملی طور پر لبیک کہہ کر وقت کے یزیدوں کو. آج کا یزید کون ہے؟ آج کا یزید کون ہے؟ یزید ابن معاویہ تو نہیں ہے، وہ تو اس وقت جہنم میں جل رہا ہے. آج کا یزید کون ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آج کا یزید کون ہے؟ جب تک آپ بتائیں گے نہیں میں آگے نہیں بڑھوں گا. آج کا یزید کون ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بولیں، آج کا یزید کون ہے؟ آج کا حرملا کون ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، آج کا حرملا کون ہے؟ آج کا عمر ابن سعد کون ہے؟ آج کا شمر ابن ذوالجوشن کون ہے؟ آج کا ابن زیاد کون ہے؟ آج اگر حسین کا جسم ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے تو حسین کی فکر اور روح موجود ہے. اسی طرح آج ہم اس روح کے سامنے یہ عہد کرتے ہیں کہ مولا حسین ان عزاداریوں کے ذریعے سے ہم آپ کے فرض کی ہوئی عبادات بھی انجام دیں گے. آپ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے منع بھی ہوں گے، اور جن ظالموں کے خلاف آپ نے پرچم اٹھایا ہے انہی ظالموں کے خلاف آج ہم بھی پرچم اٹھا کر اپنے یمنی بھائیوں، اپنے لبنانی بھائیوں، اپنے شامی بھائیوں، اپنے فلسطینی بھائیوں اور اپنے عراقی اور ایرانی بھائیوں کے ہمدوش کھڑے ہو کر بتائیں گے کہ ہماری رگوں میں بھی حسین کا خون ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے رگوں میں علی کا خون، جس کا عقیدہ علی سے جڑا ہوا ہو. امیر المومنین ذرا سوچئے، مسجد کوفہ میں تھے، آپ کو خبر ملی کہ شام میں دمشق میں ایک خاتون یہودی تھی. میں نے کل حدیث پڑھی ہے، یہودی تھی، باہر آئی، اس کے پاؤں پہ بازے بندھے ہوئے تھے جو دیہاتوں میں خواتین باندھتی ہیں. چند اوباش بدماش اموی بد کرداروں نے اس خاتون کو روکا اور اس خاتون کے پاؤں سے بازے اتار لی. خبر پہنچی حسین ابن علی تک، خبر پہنچی علی ابن ابی طالب تک.
آپ اٹھے، لوگوں کو جمع کیا، ان کے درمیان کھڑے ہوئے، فرمایا میں نے یہ خبر سنی ہے، اس ظلم کو سن کر اگر کوئی مر جائے تو اس کو مرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ اس طرح کے کسی ظلم کو ایک مومن ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ علی ہے، یہ علی، میں اس علی کی ولایت کو مانتا ہوں۔ کوئی بزدل میرا موالی نہیں ہے اور میرا مولا کوئی بزدل نہیں بن سکتا۔ میرا مولا وہ ہے جو کائنات کا سب سے زیادہ اور سب سے بڑا شجاع اور سب سے زیادہ نورانی اور پاکیزہ ہستی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ لہذا کربلا میں بھی اس علی کے بچوں نے اس جرأت کے ساتھ شہادت دیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں چند جملے مسائل کی عرض کروں گا آپ سے، ذرا غور کیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر کی صدا بلند کی، حل من ناصر ینصر، کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ لشکر اشقیاء سے کہیں سے جواب نہیں آیا، لیکن خیمے سے رونے کی آواز ضرور بلند ہوئی۔ جب خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی تو امام حسین تڑپ کر آئے خیمے میں، جیسے ہی پردہ اٹھایا کیا دیکھا؟ مستورات رو رہی ہیں، آہو بکا جاری ہے، معصوم علی اصغر گہوارے پر نہیں ہے، دیکھا رو رہا ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ جواب ملا، مولا آپ جب حل من ناصر کی صدا بلند فرما رہے تھے تو یہ بچہ بار بار اپنے آپ کو گہوارے سے گرا کر رو رہا تھا، اور یہ اپنی اس زبان بے زبانی میں اعلان کر رہا تھا کہ مولا میں ہوں۔ یہ ہوتا ہے علی کا ہوں، میں ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بچے کو اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھایا، فرمایا کہ اس بچے کو تیار کرو۔ تیار کیا گیا۔ جب لے کر باہر آئے تو یزیدی لشکر کے تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب حسین باہر آئے تو ہم نے دیکھا گویا ان کے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ قرآن اٹھا کر باہر آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا، ہمیں حیرت ہوئی کہ اب قرآن اٹھانے کی باری آئی۔ جب حسین ذرا قریب آئے تو آ کر فرمایا کہ دیکھو اے عمر سعد کے لشکر والوں، یہ میرا ننھا سا بچہ ہے، ششماہا ہے، 3 دن سے تم نے پانی بند کر رکھا ہے، اور یہ بچہ، اس کی ماں پیاسے ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس بچے کو چند قطرے پانی کے پلا دو، چند قطرے پانی کے۔ دیکھا کوئی جنبش نہیں ہوئی، کوئی ہلا نہیں۔ جب کوئی نہیں ہلا تو خود اٹھے، بچے کو سامنے لے جا کر زمین پر رکھا، ریگزار کربلا پر، اس تپتی گرم ریت پر، خود پیچھے ہٹے اور فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ میں پی جاؤں گا تو اس بچے کو خود ہی پلا دو۔ پیچھے ہٹے، کچھ دیر کھڑے رہے، دیکھا کوئی آگے نہیں بڑھا، پھر اس بچے کو اٹھایا، اٹھا کے اس بچے سے کہا میرے ننھے سے لال، ان کو شاید یقین نہیں آ رہا ہے، ذرا تم خود بتا دو کہ تم پیاسے ہو، تم پیاسے ہو۔ اس بچے نے کیا کیا؟ اس بچے نے اپنے خشک ہونٹوں پر اپنی زبان پھیرنی شروع کر دی۔ جب یہ منظر دیکھا تو لشکر اشقیاء میں غلغلہ شور برپا ہوا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ عمر ابن سعد نے اشارہ کیا حرملہ کو، حرملہ نے کیا کیا؟ کربلا میں 3 طرح کے تیر استعمال ہوئے ہیں، ایک پھل والا، دوسرا 2 پھلوں والا، اور تیسرا 3 پھلوں والا۔ 3 پھلوں والا تیر سب سے بڑا، سب سے خطرناک، زہر میں بجھا ہوا ایسا تیر جو کسی کو لگے تو اس کو چیر دے مکمل طور پر۔ آپ کو پتا ہے اس شیرخوار بچے کے لیے کون سا تیر استعمال کیا گیا؟ وہ 3 پھلوں والا تیر کمان پہ چڑھایا گیا، اور جب یہ تیر رہا ہوا تو سنسناتا ہوا جب آیا علی اصغر کی طرف تو تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جب یہ تیر پیوست ہوا گلوئے علی اصغر سے تو ایک کان سے دوسرے کان تک پارا کرتے ہوئے حسین کے جسم کو زخمی کر گیا۔ اب یہ بچہ ایک دفعہ فضا میں اچھلا اور زمین پر گرنے لگا تو حسین ابن علی نے اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔ تاریخ 2 چیزیں بیان کرتی ہے،
کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے اس خون کو اپنے چلو میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا، اچھالا، یہ خون واپس نہیں آیا۔ پھر اس بچے کو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دفعہ یہ بچہ اچھلا اس طرح جس طرح جب پانی کے کنارے مچھلی کو پانی سے نکال کر ریت میں پھینک دیا جاتا ہے تو پہلی دفعہ مچھلی اچھلتی ہے، گرتی ہے، اچھلتی ہے، گرتی ہے، لیکن جب جسم بے جان ہو جائے تو پھر اس کا جسم تو حرکت نہیں کرتا، لیکن وہ کبھی منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ تو تاریخ نگار کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایک دفعہ یہ بچہ فضا میں اچھلا، اس کے بعد جب آغوش امامت میں گرا تو اس کے بعد تڑپنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں جسم نے تو حرکت نہیں کیا، لیکن ہم نے دیکھا اب بچے کا منہ کبھی کھلتا تھا، کبھی بند ہوتا تھا، کبھی کھلتا تھا، کبھی بند ہوتا تھا۔ ایک وقت آیا حسین ابن علی نے دیکھا کہ بچہ شہید ہو گیا، اب اس بچے کو اٹھایا، خیمے کی طرف لوٹنے لگے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آئے خیمے کے پاس، جرأت نہ ہوئی، ہمت نہ ہوئی، واپس چلے گئے، پھر آئے واپس چلے گئے، پھر آئے واپس چلے گئے۔ کس جرأت کے ساتھ رباب کا سامنا کریں، آ نہیں سکے۔ 6 دفعہ پلٹ گئے، 7ویں بار آئے، پردہ ہٹایا، جیسے ہی بچے کو لے کر خیمے میں داخل ہوئے، ماں نے اس بچے کو ایک دفعہ دیکھا، جیسے ہی کٹی ہوئی گردن پر نگاہ پڑی وہ فوراً چیخ اٹھی، یا بنیا، یا بنیا امس لکیو نہر، اے میرے ننھے سے شہزادے، کیا تجھ جیسے ششماہا دودھ پیتے بچے کو بھی اونٹ کی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے؟ جیسے یہ آواز ہوئی کوہرام برپا ہوا خیمہ حسینی میں، لیکن تاریخ کہتی ہے یہ ماں اتنی غمگین تھی کہ جب تک زندہ رہی سائے میں نہیں آئی، دھوپ میں رہی۔ پوچھا جاتا بی بی دھوپ میں کیوں؟ فرماتی جس کا ننھا علی اصغر اونٹ کی طرح سے بے رحمی سے ذبح ہوا ہو وہ کیسے سائے میں رہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم۔ چند دعائیں یہ یاد رکھیے، چونکہ دعائیں عام طور پر اس طرح کی مجالس میں نہیں ہوتی، جبکہ یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین کی آواز اونچی رکھیں، جتنی آپ کی جمعیت ہے آواز اونچی رکھیں۔ خدایا ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، اللہ ہمارے قلوب کو حسین سے جوڑ دے، اللہ حسین کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو نورانی فرما، حسین کی طہارت سے ہماری روح کو طہارت عطا فرما، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنا نصیب فرما، ہمیں توبہ کرنا نصیب فرما، ہمیں حسین کی طرف پلٹنا نصیب فرما، اللہ اس عزاداری کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے، اللہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوار و انصار میں شمار فرما، اللہ ان کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما، اللہ غزہ کے مظلوموں کی مدد فرما، غزہ پر ظلم کرنے والے صہیونی ظالموں کو نیست و نابود فرما، دنیا بھر میں جہاں زہرا سلام اللہ علیہا کی اولادیں اور ان کے ماننے والے ان ظالموں کے خلاف برسر بیکار ہیں، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما، اللہ ہمیں حسین کی راہ میں جینا اور حسین کی راہ میں مرنا نصیب فرما، خدایا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور سالم نصیب فرما، جن گھروں میں بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما، جو لوگ پریشان حال اور غربت اور تنگ دستی کا شکار ہیں انہیں رزق کی فراوانی نصیب فرما، ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے اور آج کی اس عزا کی بنیاد جن مرحومین نے رکھی ان سب کو برزخ کی زندگی میں نعمتوں سے مالا مال فرما، ان کے گناہوں کی بخشش فرما، ہمیں بھی مرنے سے پہلے علی کا دیدار نصیب فرما، مرنے کے بعد حسین کی شفاعت نصیب فرما، قبر کی تاریکیوں میں زہرائے اطہر کی شفاعت نصیب فرما،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلوات محمد وآل محمد.